الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ نرغے کفر میں اسلام لیے بیٹھے ہیں، نرغے کفر میں اسلام لیے بیٹھے ہیں، بت کدے میں بھی تیرا نام لیے بیٹھے ہیں، نام اونچا رہے ساقی تیرے میں خانے کا، ہم بھی ٹوٹا ہوا ایک جام لیے بیٹھے۔ مدرسہ دارالعلوم اصحاب صفہ کے اس سالانہ اجلاس عام اور تکمیل حفظ قرآن کریم کی انتہائی روحانی، عرفانی، فیضانی، قرآنی بابرکت مجلس کے صدر ذی وقار چراغ ہدایت حضرات علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، مدرسہ دارالعلوم اصحاب صفہ کے اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج کے اس بزم میں دارالعلوم اصحاب صفہ کے 3 عزیز نونہالان اسلام نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی، قرآن کریم کے 30 پاروں کو، 114 سورتوں کو، 6666 آیات کو زبانی اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اس عظیم امانت کو انہوں نے اٹھانے کی ایک جستجو کی، ایک کوشش کی، جس کو اٹھانے سے آسمان و زمین عاجز و قاصر رہ گئے۔ قرآن کریم کی تکمیل، وہ ناظرہ ہو یا حفظ ہو یا تفسیر ہو، قرآن کریم کی تکمیل ایک ایسی عظیم روحانی بابرکت نعمت ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس مجلس میں دعا پر آمین کہنے کے لیے اسپیشل فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔
الحبائق فی اخبار الملائک کا اردو ترجمہ ہو چکا، فرشتوں کے حالات کے نام سے، اس میں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ایسے مخصوص فرشتے متعین فرمائے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ جب کسی بھی جگہ کسی بھی مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو اور وہاں پر جو دعا ہوتی ہے تو اس دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کی قدر قیمت ہمیں نہ ہو اللہ کے نزدیک اس مجلس کا کس قدر مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مجلس میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا پر آمین کہنے کے لیے مخصوص فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں آپ نے نام سنا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب قرآن کریم مکمل ہوتا تھا تو آپ اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے بیٹھو، یہ قبولیت دعا کی مجلس ہے، یہ دعا کی قبولیت کی مجلس ہے، جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی، لہٰذا بیٹھو ہم سب مل کر دعا کریں۔ کیا مقام ہے! اس بنا پر ایسی مجلسوں میں شرکت ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی باعث فرحت و مسرت بلکہ انشاءاللہ باعث نجات و مغفرت بھی ہے۔ میں آج کے اس جلسے میں کچھ ملی جلی باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سامعین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جلسہ ہوتا ہے یہ مدرسے کے طلبہ کا ہی جلسہ ہوتا ہے۔ مدرسے میں طلبہ سال بھر پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے جو پروگرام پیش کرتے ہیں یہ اصل تو انہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ دھیان سے سنیں، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب طلبہ اپنے پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں، بس مولانا بیٹھ آئیے، تھوڑا ڈسٹرب مت کیجیے، اسٹیج والوں سے بھی معذرت، مجھ کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب طلبہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں تو ہم لوگ طلبہ کے پروگرام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ معاف کرنا، میں کہہ رہا ہوں، جو میں دیکھا ہوں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ لوگ بات کرتے رہتے ہیں، عوام کیا، اسٹیج والے بات کرتے رہتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ طلبہ یہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ کئی مہینوں کی محنت ہے، اس پروگرام کی تیاری میں ان کے اساتذہ کی محنت ہے، شب و روز کی کوشش ہے۔ پھر آپ کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں، عفا اللہ عما سلف، جو ہو گیا اللہ معاف فرمائے۔ آئندہ ایسے مدرسوں کے مکاتب کے جلسوں میں ضرور جایا کیجیے، اور شروع سے جایا کیجیے، یہ بھی سن لیجیے، شروع سے جایا کیجیے۔ اور جب طلبہ اپنا دل نشین رنگا رنگ پروگرام پیش کرتے ہیں تو اس کو بغور سنا کیجیے۔ بلا شبہ ان طلبہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہم جیسے مقررین کی تقریروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ ان طلبہ کے پروگرام میں کہیں احکام کا بیان ہوتا ہے، کہیں فرائض اور وضو اور غسل کے فرائض کا بیان ہوتا ہے، کہیں نماز کے فرائض سنن و واجبات کا بیان ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کو جتنا علم شرعی مطلوب ہے، جس کو ہم
اصطلاحی زبان میں فرض عین کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے علماء نے لکھا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ قَدْرَ الْفَرْضِ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعَقَائِدِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ سنو اچھی سے، ہم لوگ اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو آٹے میں نمک کے برابر دینی مدارس میں بھیج کر مطمئن ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر۔ آج ہمارے خاندان کے کتنے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، آٹوں میں نمک کے برابر۔ اور بقیہ کے بارے میں ہم غافل نہیں، مطمئن بیٹھے۔ وہ عصری علوم، خصوصاً مخلوط تعلیم، اور وہ تعلیم جس میں کفر شرک کا زہر گھول کر دیا جا رہا ہے، خصوصاً نیو تعلیمی پالیسی کے نام پر حکومت نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منظم پروگرام بنا لیا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری مدارس نہیں، مدارس تو بڑے بڑے دارالعلوم جہاں پر عالمیت اور تفسیر اور فقہ و فتاوی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکاتب۔ آپ کا دارالعلوم ہے، میں آپ کی اہمیت نہیں گھٹا رہا، اصحاب صفہ والے دل چھوٹا نہ کریں، آپ کا دارالعلوم بہرحال دارالعلوم ہے ماشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ وہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ آج آپ کے یہاں دینیات کی تعلیم ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کتب کی تعلیم بھی شروع ہو جائے، من اسفلها الى اعلاها، خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مکاتب میں جو جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں جو ہمارے طلبہ جو پروگرام پیش کرتے ہیں، وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، وہ پورا کا پورا ہمارے طلبہ پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی غسل کے فرائض پیش کرتا ہے، کوئی وضو کے فرائض پیش کرتا ہے، کوئی نماز کے فرائض پیش کرتا ہے، کوئی تقریر نماز پر تقریر کرتا ہے۔ پورا مٹیریل اسلامی معاشرے کو مطلوب وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مجھے اس بات پر بہت اشتیاق ہوتا ہے، اور جہاں بھی میں بلایا جاتا ہوں تو میں شروع سے شرکت کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آنے میں تاخیر اس لیے ہوا کہ میری نماز باقی تھی، استنجا وغیرہ فارغ اور نماز پڑھنے میں مجھے تاخیر، ورنہ اس سے بھی پہلے جلسے میں آ جاتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عزیز طلبہ جو پروگرام پیش کرتے ہیں، اصل تو انہی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے مولویوں کو بٹھا دیا جاتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم جیسے علماء کرام نے ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جس طرح ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ مختلف اصحاب خیر نے اپنی اپنی جانب سے ان طلبہ کی اتنی گراں قدر حوصلہ افزائی کا پروگرام رکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دارالعلوم اصحاب صفہ کا جلسہ کنڑ والوں کا نہیں ہے، مالیگاؤں والوں کا ہے۔ کنڑ والوں کو میں ان کا دل چھوٹا نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنی بڑی تعداد میں مالیگاؤں کے اصحاب خیر ماشاءاللہ اس جلسے میں کشاں کیا عوام کیا علماء، اتنے سارے علماء کرام مالیگاؤں کے باہر کسی جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں کہیں نہیں جاتے ہوں گے جتنا آج آپ کے اس جلسے میں آئے ماشاءاللہ۔ عوام بھی اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور عوام اور علماء کرام بھی۔ اس بنا پر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جلسہ کنڑ والوں کا نہیں ہے، یہ جلسہ مالیگاؤں والوں کا ہے۔ اور دھلیے میں اگر آج نعیم ابن علیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انتقال حسرت وفات کا سہنا پیش نہ دایا ہوتا
تو میں سمجھتا ہوں کہ دھولے کے بھی بہت سارے اصحاب خیر جن کا نام دعوت نامے میں چھپا تھا وہ ضرور تشریف لاتے. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کو دیکھ کر جو میں نے بیان کیا. میں چند باتیں آپ سے مختصر وقت میں پیش کروں گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا کے اندر میں ہوں، آپ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، ہم سب کے سب اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں. اور اللہ کے بندے اور اس کا غلام ہونے کے ناطے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کی نصرت کے محتاج ہیں. اور آج یہ مضمون بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قدر مادیت کا دورہ ہوتا جا رہا ہے، نت نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہیں، اتنا زیادہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتا جا رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہوتا جا رہا ہے. قرآن کریم نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ نے ان کو فراموش کر دیا. تو آج کی اس ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی اہمیت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پا کر ہم اپنے پیدا کرنے والے سے ہم غافل اور دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان زندگی کے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا، اس کی نصرت کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت نہ ملک و مال کی بنیاد پر آتی ہے، نہ عہدے اور اقتدار کی بنیاد پر آتی ہے، نہ حسن و جمال کی بنیاد پر آتی ہے، نہ صلاحیت و قابلیت کی بنیاد پر آتی ہے، نہ گریجویشن اور کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے. جب انسانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و تلاوت کی پابندی ہوتی ہے، صوم و صلاۃ کا اہتمام ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی مدد و نصرت نازل فرماتے ہیں. اور جب انسانوں کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے جرائم اور کرائم، کفریات، شرکیات، بدعات، خرافات، رسومات، جاہلیات، غیظ و غضب، سب و شتم، کذب و زور، فسق و فجور، کذب و زور، عصیان و طغیان، عیاشی، فحاشی، ان تمام جب برائیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کسی جگہ کچرا پڑا ہوا ہو، اور کچرا بھی بہت زیادہ غلیظ نہیں، گٹر کا نکالا ہوا کچرا اگر آپ کے دوارے پڑا ہو، آپ کو کیسا، آپ اس کو دیکھیں گے؟ آپ اس کچرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ناک دبا کر آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کچرا ہے. سن لو، یہ جتنے جرائم ہیں، یہ جتنی برائیاں ہیں، یہ ہمارے دلوں کا کچرا ہے. جس دل میں کچرا ہوتا ہے، جس دل میں برائیوں کا انبار ہوتا ہے، اس دل پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوا کرتی. معیت، اس بنا پر سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو، اور خاص طور اس مال و دولت کے ریل پیل کے زمانے میں ہمیں آپ کو یہ ضرور حیران سمجھنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کی نصرت کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت اعمال کی بنیاد پر آتی ہے. اور اعمال سب سے پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. قرآن کریم کی ایک نہیں 10 آیتیں آپ پڑھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا فرمایا، اس کے فوراً بعد وعملوا الصالحات بھی فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن سے تعلق جوڑیے۔ قرآن میں جہاں جہاں الذین آمنوا کا تقاضا ہے اس کے فوراً بعد وعملوا الصالحات کا بھی تقاضا ہے۔ کیوں؟ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔ جیسے ابھی ایک طالب علم نے تقریر کی تھی، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کتابوں میں آگے لکھا ہے باپ بیٹے تھے، باپ کی زندگی میں کچھ نماز روزے کا اہتمام تھا، لیکن بیٹے کی زندگی نماز روزے سے غافل تھی، وہ نماز روزہ نہیں پڑھتا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نماز پڑھا کرو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم میں سے ہر باپ کو ایسا باپ بنا دے جو اپنی اولاد کی مال کی اور فیوچر سے زیادہ ان کی دینداری کی فکر کرے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، کون باپ اپنی اولاد کو نماز روزے کے لیے بولے گا؟ حدیث میں تو حکم دیا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، لوگوں تم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ کون باپ اپنی اولاد کو حکم دے گا؟ وہی باپ حکم دے گا جس کی زندگی میں خود نماز روزے کا اہتمام ہو، اور جس کی زندگی میں خود نماز روزے کا اہتمام نہیں ہوگا وہ کس منہ سے اپنی اولاد کو بولے گا نماز پڑھ؟ تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نماز وغیرہ پڑھا کرو، اعمال کا اہتمام کیا کرو۔ تو اس نے کہا ابا حضور آپ نے نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کے تالے کی کنجی ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا بس ختم۔ لیکن باپ نے بھی جواب دیا ہاں بیٹے صحیح ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ولکن لکل مفتاح اسنان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جنت کے تالے کی کنجی ضرور ہے، لیکن ہر چابی کے لیور ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، پلین چابی سے تالا نہیں کھلا۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کا اہتمام کریں، اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے اللہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون شخص اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، صرف عمل مطلوب نہیں ہے صحیح غلط اور جائز ناجائز کیسا بھی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے حدیث میں ایک واقعہ سنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، فنقر کنقر الدین، حضور ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے جس طرح نماز پڑھنے دی ویسی نماز نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 مرتبہ واپس پڑھا، ارجع فصلی فإنک، جاؤ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ جب 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد حضور فرما رہے ہیں تب ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو یہی معلوم ہے، آپ مجھے تعلیم فرمائیں۔ معلوم ہوا آج جو ہمارا مزاج ہو گیا ہے، معاف کیجئے گا یہ جو بات کرنے والے جو بات کر رہے ہیں نا اپن بات چیت مت کریں، یہ محرومی کی علامت ہے جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں آپ سے دین کی بات بیان کر رہا ہوں، بیٹھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ محرومی کی علامت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہمارے مزاج میں پیدا ہو گیا مجھ کو سب آتا، مجھ کو سب معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کبھی ہمارے علماء کرام اپنی ذمہ داری کو آگے بڑھا کر
ایک ایک کا نماز کا جائزہ لینے لگ جائے نا تو معلوم ہوگا کہ ہماری امت کتنے پانی. بطور مثال کے کچھ کارگزاری سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پبلک ٹچ مولوی ہوں، لوگوں سے میں تعلق رکھوں. ایک 60 سال کی عمر کے ہمارے تعلق کے تھے جو حج بھی کر کے آ گئے، دادا بھی بن گئے، نانا بھی بن گئے. میں نے ان سے کہا حاجی صاحب آپ بہت محبت کرتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں، آج بیٹھو تھوڑا سا ہم مذاکرہ کر لیں، کچھ تمہیں یاد نہ میں سنا دوں. نہیں بولے مولانا ایسا ایسا. ارے بولا بیٹھو ان کو. اور پھر میں نے سنائیے کیا یاد ہے. تو انہوں نے سنانا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے نہیں کتنا صحیح پڑھا انہوں نے. اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اور پڑھیے. میرے پاس کوٹا خلاص اتنے سے یاد ہے. سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں پوری. سوچیے امت کا ہے. ہمارے دوست میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سناؤ تم کو کیا کیا یاد ہے. تو بولے مولانا 2 سورے یاد ہیں. بولے کون کون سی؟ بولے ایک تو قل هو اللہ اور دوسرے ثنا سبحانک اللہم. میں اپنی برادری علماء کرام کو بھی کارگزاری سنا، امت دیکھی کہاں جا رہی ہے. بولے 2 سورے یاد ہیں، ایک قل هو اللہ اور ایک دوسرے انا اعطینا. ہاں ثنا سبحان. مطلب کیسے ایڈجسٹ کرتے؟ بولے پہلی رکعت میں الحمد پڑھ کے قل اللہ پڑھتا ہوں اور دوسری رکعت میں الحمد پڑھ کے ثنا سبحان اللہ پڑھتا ہوں. اور اس پر حج بھی کر کے آگے. میں انہیں سکھا رہا ہوں لبیک تو پر لگ بھگ. میں انہیں سکھا رہا ہوں لبیک تو لگ بھگ. سوچیے آج امت کہاں جا رہی. آپ نے سنا ہوگا کسی نوجوان سے پوچھا گیا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ اس نے کہا 3 فرائض. بولے کون کون؟ بولے صابن، تولیہ، گرم پانی. اب بتلائیے اس صابن، تولیہ، گرم پانی کے ساتھ وہ زندگی بھر نہاتا رہے گا، انگھول کرتا رہے گا، کبھی پاک اس سے غسل فرائض کوئی. میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا تو میں نے دولہے سے پوچھا بھائی اتنی مہر منظور ہے؟ تو وہ کیا بولتا معلوم؟ بولے ہاں جو بھی دے گی لے لوں گا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ میرے ساتھ ہوا معاملہ ہے. وہ جو بھی دے گی لے. ارے مطلب ہے لینے کا نہیں دینے پڑتا. دینا پڑے گا. بولے ہاں دینا پڑے گا. چلو بولے کہ دے دوں گا. اب بتلائیے امت کہاں جا رہی. یہ کارگزاریاں میں سنا رہا ہوں. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کو یہ زوم ہوگا ہم کو سب آتا، ہم کو سب معلوم ہے. نہ علماء کرام کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ جماعتوں میں جانے کو تیار ہیں. جہالت بھری زندگی گزر رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اسی لیے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذات بافیض سے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا بافیض سلسلہ شروع کیا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے ان بچوں کی زیادہ فکر نہیں ہے. یہ بچے تو عمر بڑھنے کے ساتھ حصول علم کے بہت سارے مواقع حاصل ہوں گے. مجھے تو ان بچوں سے زیادہ ان 60 سال ان 70 سال والے لوگوں کی فکر ہے جن کی عمریں گزر گئی اور آج تک ان میں سے اکثر کو دعائے قنوت یاد نہیں، ربنا آتنا پر وطر چل رہی ہے، نماز کے فرائض یاد. اس لیے میرے بھائیوں بہت خوش آئین، بہت قابل مبارکباد یہ مکاتب، یہ مدارس کا سلسلہ جس میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں اور ان کی ہر طرح کی معاونت کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ بچے کھائیں گے ان کا پیٹ بھرے گا، ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ ان کی دامیں درہمیں قدمیں سخنیں آپ جو تعاون کریں گے چندے کے ذریعے سے، مختلف مت کے ذریعے جو تعاون کریں گے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن آپ کا فرض ثابت نہیں ہوگا. جس طرح علم حاصل کرنا ان بچوں کے لیے فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا ہم بڑوں کے لیے بھی فرض ہے. اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. خود
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم حاصل کرو سردار بننے سے پہلے بھی اور سردار بننے کے بعد بھی۔ انسان سردار کب بنتا ہے؟ بچپن بنتا ہے، بڑھاپے میں بنتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے حصول علم کی کوئی عمر نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے میں شرماؤ مت۔ اس لیے میں پہلی بات دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں کے لیے تعلیم و تربیت کی فکر کر رہے ہیں، فکر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ بچپن سے تعلیم و تربیت کا اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچوں کے دماغ کی مثال سادے سلیٹ کی مانند ہوتی ہے۔ سلیٹ سمجھتا ہے، پہلے اسکولوں میں پارٹی منگائی جاتی تھی، پین پارٹی منگائی جاتی، وہ سادی سلیٹ کی مانند ہوتی، اس پر جو چیز پہلے لکھ دی جائے گی وہ نقش ہو جائے گی۔ عربی کی کہاوت ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ اور خصوصاً قرآن کا علم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت میں اپنے بچے کو دین پڑھانا چاہتا ہوں، پہلے کیا پڑھاؤں؟ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو، اس لیے کہ جس دل میں قرآن محفوظ ہو جائے گا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ میں سب دیکھ رہا ہوں، میں جس دل میں قرآن بس جائے گا تو پھر اس دل میں باطل نہ اوپر سے آ سکتا ہے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس وقت جب کہ ایک منظم پیمانے پر ارتداد مسلمانوں کو ان کے دین سے کنورٹ کرنے کی ایک منظم سازش رچی جا چکی، بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جا رہا ہے۔ اپنے قوم و ملت آنے والے بچوں کو، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ارتداد دو راستوں سے آتا ہے۔ حضرات علماء کرام کی خدمات عالیہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دھیان دیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ارتداد دین سے کنورٹ ہونے کے دو راستے، ایک جہالت، دوسرے غربت۔ جہالت دیکھیے، آج جہالت کا میں نے ابھی چند مثالیں پیش کی، آپ ایسے جس شخص کو بھی دیکھو گے جہالت سے اڈا پڈا۔ تو اگر ہمارے بچوں کو بچپن سے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کرایا جائے، ان کو دینی تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اور پلس میں انکار نہیں کرتا کہ آپ ان کو اصلی تعلیم نہ دیجیے۔ اب تو ضرورت آ گئی ہے کہ مدارس والے اپنے مدرسے کے کمپلیکس میں دینی تعلیم کے ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میری بات نہیں ہے، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء کے صدر ہیں، امیر الہند ہیں، حضرت نے بہت ہی درد کے ساتھ، بہت ہی کڑن کے ساتھ فرمایا تھا کہ مدارس والے کب وہ دن آئے گا کہ مدارس والے اپنے مدرسے میں عصری تعلیم کا انتظام دینی ماحول میں کریں۔ ابھی جو میں نے حوالہ دیا تھا نئی تعلیمی پالیسی، آپ اس کے مقدمات پڑھ لیجئے کیا کیا ہے۔ مشکل ہے آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج سکیں، مشکل ہے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دینی تہذیب پر باقی رکھ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح غرناطہ، اسپین، اندلس جہاں پر مسلمانوں کی 700 سالہ حکومت رہی، ہسپانیہ طوفان مسلمہ کامی ہے، لیکن جب
عیسائیت کا وہاں پر غلبہ ہوا تو کتنا غلبہ ہوا آپ اندازہ لگائیے. ایک مورخ لکھتے ہیں کیف تعلمت الاسلام فی الاندلس النصرانیہ، میں نے نصرانیوں کے اندلس میں رہ کر اسلام کو کیسے سیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ بیسمنٹ میں سمجھتا ہے نا، جس کو عام زبان میں تل گھر کہتے ہیں، بیسمنٹ میں گانے باجے کے آلات سامنے رکھتا تھا، شراب کی بوتلیں سامنے رکھی جاتی ہیں، فسق و فجور کسب و زور کے سامان سامنے ہوتے تھے، اور اس گناہوں بھرے سامان میں میرے ابا مجھ کو حروف تہجی الف با تا سکھاتے. اب آپ بولو گے مولانا یہ کیوں کرتے؟ گناہ کے سامان، حالات اس قدر کنٹسٹڈ کر دیے گئے تھے، مجال کیا ہے کہ کوئی اپنے بچے کو قرآن کے الفابیٹس حروف تہجی الف با بھی سکھا سکے. یہ برے وقت ان ملکوں پر آئے ہیں جہاں پر سال ہا سال تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں. آج یہی وجہ ہے، اقبال نے کہا تھا، عارف مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم ان مدارس کو اسی طرح رہنے دو. ان مدارس کی اہمیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار حکومت کی جانب سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، کئی مدارس پر پابندی کی باتیں کہی جا رہی ہیں، کہیں پر مدارس کے سلیبس میں چینجز کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ان مدارس کی اہمیت کو. ہمارا دشمن باطل سمجھ رہا ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر یہ مدارس قائم رہیں گے، یہاں سے علماء حفاظ کی کھیپ نکلتی رہے گی، جو لوگوں کے ایمان اور ایقان اور کم از کم کلمہ لا الہ الا اللہ کی فکر کرتی رہے گی، جب تک ہم اس مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے اندلس، ہسپانیہ وغیرہ کا دورہ کرنے کے بعد کہا تھا، لوگوں ان مدارس کو اسی طرح رہنے دو. خدا کی قسم اگر اس دیش بھارت میں یہ مدارس نہ ہوتے تو اس دیش کا وہ حال ہوتا جو میں اندلس اور غرناطہ اور اشبیلیہ کا منظر دیکھ کر آیا. آپ کو معلوم ہے وہ بڑی بڑی مسجدیں، مدرسے جن کو ہمارے باپ دادوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، جہاں پر ہزاروں فانوس چلتے تھے، آج وہاں پر تسلط ہوا ہے تو اتنا کہ ہمیں اور آپ کو ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ وہ ہمارے باپ دادوں کی بنائی مسجدیں ہیں، ہمارے باپ دادوں کے بنائے مدرسے ہیں، لیکن غیروں کا تسلط ہوا تو آج دنیا کے باطل اپنے گندے سندے چپل جوتوں سے ان خدا کے گھروں کو روند رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو وہاں پر ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حشر کیوں ہوا؟ اقبال نے کہا تھا ان مدارس کو اسی طرح رہنے دو. اس دیش میں اگر یہ مدارس کا سلسلہ زرین نہ ہوتا تو اس دیش کا وہ عالم ہوتا جو میں غرناطہ اور اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، خود اپنے لیے تعلیم کی ضرورت کو محسوس کریں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد سے فرمایا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، ہر نکلنے والی جماعت میں ایک عالم دین ہو، ایک قاری قرآن ہو، تاکہ لوگ عالم دین سے اپنے دین کا مسئلہ سیکھیں اور قاری قرآن سے اپنے قرآن کی تصحیح کریں. اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مبارک کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی، مدارس کی جو پذیرائی کر رہے ہیں، یہ جو داد و دہشت کا جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ جو دور دراز سے لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ لا کر بطور شکل، بطور انعام کے، بطور چندے کے ہم جو دے رہے ہیں، آپ کے ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، آج تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے. تیسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے
کہ مدارس کے ذریعے سے، علماء کی صحبت سے آج علم اور معلومات کا سلسلہ تو کافی دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی برتن کے اندر 1 لیٹر نہیں، 5 لیٹر نہیں، 5000 لیٹر دودھ ہو، اور اگر اس میں 1 کھڑا نمک گر جائے تو پانی پلائیے، جواب دیجئے، جواب دیجئے، یہ خراب ہے، 5000 لیٹر دودھ ہے نا، تو بھی خراب ہو جائے۔ اتنی کثیر مقدار میں اگر نمک گر جائے تو، مرچ گر جائے تو دودھ کیا ہوگا؟ باقی رہے گا، خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ اور مرچ، دودھ اور نمک یہ 2 متضاد چیزیں۔ میرے بھائیوں سن لو، کتنا ہی علم ہو، کتنا ہی عمل ہو، اس کو بچانے کے واسطے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے گناہ سے بچنے کا اہتمام انتظام نہیں کیا تو اتنا سارا علم نہیں، سارا کا سارا عمل بھی ضائع برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ لوگوں، گناہ سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ گناہ وہ منحوس چیز ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الزنا والربا فی قوم الا امر اللہ بہلاکہا۔ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، اس قوم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا تو فقر و فاقے کو لاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یعمل، بندے گناہوں سے اس لیے محروم کیے جاتے ہیں کہ وہ گناہ روزی سے محروم کیے جاتے ہیں ان کے کسی گناہ کی وجہ سے۔ آج میرے بھائیوں، سجائے رکھتے ہیں چہرے پہ جو ہنسی کی کرن، سجائے رکھتے ہیں چہرے پہ جو ہنسی کی کرن، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے آپ نے پوچھا میرا مزاج، کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار۔ دنیا میں مگر ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں ایسا، اچھا اسٹیج والے کہہ رہے روتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ دنیا میں مگر ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی کارگزاری۔ کیوں؟ معمولی سی بات، یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی میں نماز پڑھتے وقت چڑھائی کی معمولی پھانس چپ جائے تو کیا ہوگا؟ سکون غارت ہو جائے گا، درد ہوگا، ٹیس ہوگا، معمولی پھانس۔ جب معمولی پھانس کے چپ جانے سے انسان کا سکون غارت برباد ہو جاتا ہے، گناہ تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور آج گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس لیے آج ہم سب جو پریشان ہیں میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے پریشان۔ آج نیکیوں کی محنت بہت ہو رہی ہے، نماز روزے کی بات ہو رہی ہے، ذکر تلاوت کی بات ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن گناہ چھوڑو، گناہ مت کرو، اس کی بات کون کر رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی حیران کے حیران پریشان، بلکہ کچھ لوگ ایسے حیران پریشان کہ حیران گلی میں پیدا ہوئے، پریشان محلے میں ان کا جنازہ نکل گیا، لیکن ان کی حیرانی پریشانی ختم نہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کرنے کو تو کسی درجے میں اہتمام کیا، گناہ کے چھوڑنے کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس لیے آخری بات جو مجھے اس جلسے سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ مدارس مکاتب کے عنوان سے تعلیم و تعلم کی محنت ہو رہی ہے،
دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ماشاءاللہ ایمانیات اور ایقانیات کی محنت ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے الامر بالمعروف فرمایا اس کے فوراً بعد نہی عن المنکر بھی فرمایا۔ جس طریقے سے یہ لائٹ جل رہا ہے دو وائر سے، مائنس اور پلس، ایک لائٹ سے ایک وائر سے مائنس، اسی طرح ہماری زندگی میں صلح و چین آئے، امن و آشتی آئے، اس کے لیے جس طرح ہم نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و تلاوت کی پابندی کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم گناہوں کو چھوڑنے کی بھی کوشش کریں۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے، گناہوں کو پہچاننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت اور داعیہ اور طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے جس طرح ہم علماء کرام کے محتاج ہیں، اسی طرح اہل اللہ کے محتاج ہیں، بزرگان دین کی محتاج ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کے، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے، ان سے ذکر فکر سیکھ کر ذکر کی پابندی کرنے کے محتاج ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ والوں کی مجلسوں میں آنا جانا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کی پابندی ہوگی تو پھر دل کی دنیا جلے گی۔ اسی طرح جس طرح آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایک گھٹا ٹوپ تمری کمرے میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے طور سے مطمئن ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سانپ ہوگا، نہ بچھو ہوگا، نہ اسدا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب بجلی آئی اور کمرے میں روشنی ہوئی تو معلوم ہوا کمرے میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، اسدہے بھی ہیں، سب تھا، لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریکی تھی، اور جب روشنی ہوئی تو معلوم ہوا کہ کمرہ بچھوؤں سے، اسدہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کو اچھا برا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو گناہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے جب انسان ذکر فکر کا اہتمام کرتا ہے تو دل کی دنیا جلتی ہے اور اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے اور گناہ کو چھوڑنے کی ہمت اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آج مجھے اس مدرسہ دارالعلوم اصحاب صفا میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہاں کے بارے میں نے جو نظام سنا کہ یہاں کے ذمہ داران اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ قوم و ملت کی امانت جو طلبہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے وہ نہ صرف دینی تعلیم سے روشناس ہوں، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے کے دینی ماحول میں، پوتر ماحول میں اصلی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ مدرسے کے لوگوں نے اس کا انتظام کیا، اور آج اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ الحمدللہ ہمارے 3 عزیز طلباء نے قرآن حفظ کی تکمیل کیا۔ میں اس موقع پر ان طلباء کو، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے اساتذہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام طلباء علوم اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح، اخلاص کامل کی دولت عطا فرمائے۔ نہ صرف حضرات اساتذہ کرام، منتظمین اور آپ جیسے معاونین جو ان مدرسوں کا دامے درمے قدمے سخن تعاون کر رہے ہیں، ان تمام حضرات کو اللہ ہم تمام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔